شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ واقعہ غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ہے۔ جب بچپن میں آپ کا مقابلہ ایک ہندو جادوگر سے ہوا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کیسے مدد کی۔ آؤ اس واقعے کو مکمل سن کر اپنے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور کیا کرتے ہو، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس چمار کے لڑکے کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو۔ چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ میاں جی، آپ کیوں پوچھتے ہو، میں آپ کو نہیں بتانے والا، لیکن آپ نے پھر اصرار کیا تو وہ چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ وقت آنے پر سب کچھ سب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی رازداری کی بات ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے؟ تو چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وقت آنے پر سب کچھ سب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی قوت سے یہ معلوم کر لیں کہ تم کیا کرتے ہو؟ جب اس چمار کے لڑکے نے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے ہار مان لی اور پھر اس نے اپنا سارا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کو سنایا۔ چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ میاں جی، میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں، دریا کے کنارے جا کر پوجا کرتا ہوں اور اپنا منتر ورد کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھانے لگے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں جادو سیکھنا منع ہے، خاص طور پر وہ جادو جو کسی کے نقصان کا باعث بنے، لیکن چمار کے لڑکے نے آپ کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کافی عرصے بعد چمار کا لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میاں جی، میرا منتر مکمل ہو گیا ہے، اگر آپ میرے منتر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس چمار کے لڑکے کے ساتھ دریا کے کنارے چلے گئے۔ اس چمار کے لڑکے نے دریا پر پہنچ کر پہلے کافی دیر پوجا کی، پھر ایک بکرے کو قربان کیا اور پھر چاول پکائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چمار کا لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، میاں جی مبارک ہو، میرا منتر مکمل ہو چکا ہے اور مجھے کامیابی مل چکی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیسے مکمل ہو گیا ہے، ہمیں بھی کچھ اپنے منتر کا نظارہ دکھاؤ۔ اس چمار کے لڑکے نے زمین سے کنکر اٹھا کر پاس کھڑے ہوئے درخت پر مارا۔ جیسے ہی وہ کنکر اس درخت کو لگا تو اس درخت کو آگ لگ گئی اور درخت جل کر راکھ بن گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ نظارہ دیکھا تو چمار کے لڑکے سے کہنے لگے، کیا تم کسی انسان کو بھی جلا کر راکھ کر سکتے ہو؟ چمار کا لڑکا کہنے لگا، جی ہاں ضرور، میں اپنے منتر سے کسی بھی چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چمار کے لڑکے سے کہا، اچھا ایسا کرو، تم مجھے جلا کر راکھ کر دو اگر تم یہ کر سکتے ہو۔ چمار کا لڑکا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میاں جی، اگر میں آپ کو جلا کر راکھ کر دوں گا تو آپ کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ویسے بھی میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، تم اپنا منتر مجھ پر آزماؤ۔ یہ سن کر چمار کے لڑکے کو غصہ آ گیا اور اس چمار کے لڑکے نے پھر ایک پتھر اٹھایا اور اس پر کچھ دیر منتر پڑھا۔ ادھر حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا۔ جب اس چمار کے لڑکے نے پتھر آپ کو دے مارا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ صحیح سلامت رہے۔ لیکن پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ دائرے میں رہ کر محفوظ رہا تو کیا فائدہ، اس بار میں بغیر دائرے کے بیٹھوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچ کر چمار کے لڑکے سے کہا، تم ایک بار پھر اپنا منتر آزماؤ، پہلی مرتبہ میں نے اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا تھا، اب میں دائرہ نہیں کھینچوں گا،
تم دوبارہ اپنا منتر مجھ پر پڑھو۔ اس چمار کے لڑکے نے ایک اور پتھر اٹھایا، اس پر منتر پڑھا اور آپ کی طرف پھینکا، لیکن وہ پتھر آپ کو لگ کر دوبارہ گیند کی طرح اچھلتا ہوا اس چمار کے لڑکے کو جا لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تو صحیح سلامت رہے، لیکن وہ لڑکا گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس لڑکے کے والد کو بلا کر لے آئے۔ جب اس کے والد نے اپنے لڑکے کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اور وہ اپنے لڑکے کو اٹھا کر حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان کے پاس لے گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شکایت بھی کی۔ آپ کے نانا جان نے آپ کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ کیا تم نے چمار کے لڑکے کو بے ہوش کیا ہے؟ تو حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں، اس نے اپنی طاقت آزمائی تھی اور ہم نے اپنی طاقت آزمائی تھی۔ چمار کا لڑکا میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ حضور غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلی بار تو میں دائرہ کھینچ کر بیٹھا تھا، اور دوسری بار میں نے دائرہ نہیں کھینچا بلکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام پڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب آپ کے نانا جان نے یہ سنا تو آپ کے نانا جان نے آپ کو ڈانٹا اور فرمانے لگے، تم نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو کوئی عام ہستی سمجھ رکھا ہے؟ وہ کب تک تمہاری مدد کرتے رہیں گے؟ خبردار، جو آئندہ تم نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس طرح بلا کر تکلیف دی۔ اس کے بعد آپ کے نانا جان نے چمار کے لڑکے پر سورت مزمل پڑھ کر دم کیا اور کافی دیر تک دم کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چمار کا لڑکا درست ہو گیا، اور پھر چمار اور اس کا لڑکا اپنے گھر آ گئے۔